نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کے انہی دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی زوجہ محترمہ مطہرہ تھیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دنیا سے رخصت ہوئی تھی، دنیا سے پردہ فرمایا تھا رمضان المبارک کے انہی دنوں کے اندر۔ یہ سب سے پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا، سیرت بھی عطا فرمائی تھی اور صورت بھی عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ منعقد فرمایا تھا وہ نبوت کی علامات کو پہچان کر ہی یہ رشتہ بنایا تھا۔ اپنے غلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سفر جب انہوں نے سنے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے، کسی کے ساتھ کوئی جو تجارت کے اندر دھوکہ جھوٹ فراڈ وہ نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی بات فرماتے تھے بڑے ادب احترام کے ساتھ اس کے لیے فائدہ مند بات فرماتے تھے، اور جب راستے کے اندر کہیں پہ دھوپ ہو جاتی تھی تو بادل کا ٹکڑا آتا تھا، سایہ کر دیتا تھا۔ تو انہوں نے جب اپنے غلام سے یہ سفر کے حالات سنے تو ان کے دل نے گواہی دی، اور اپنے رشتہ دار سے بھی جو صاحب علم تھے سنا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر ان قریب آنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں وہ بتایا کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان کو نظر آتی تھی، تو اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چچوں کے سے مشورہ فرمایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے پیغام کو قبول فرما لیا۔ تو اب یہ سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح فرمایا تھا تو وہ سب کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور ان کی عمر شریف 40 سال تھی، تو اس نے فرق کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اتنی قدر فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی قدر فرمائی کہ ان کی حیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کسی عورت سے نکاح نہیں فرمایا اور شادی نہیں کی، اور جب انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شادیاں بھی فرمائیں، نکاح بھی فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات مبارک میں باقی کسی عورت سے نکاح نہیں کیا، نہ نکاح کا پیغام بھجوایا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی۔ جب تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھیں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات تھیں، اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ تسلی تشفی کے لیے مشکلات کے اندر انہوں نے بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کا ذکر فرماتے تھے، ان کا ذکر خیر آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک میں آنسو آ جاتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے ہار دیا تھا شادی کے اندر، تو جب وہ غزوہ بدر کے موقع پہ ان کے خاوند قید ہو گئے مدینہ منورہ میں، تو فدیے کے لیے جو مال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی محترمہ نے، تو انہوں نے وہی ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ نے ان کو شادی کے موقع پہ دیا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مال لایا گیا کہ حضرت زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے ان پاکیزہ ہستی نے اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے یہ مال بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ سامان کھولا گیا تو اس میں حضرت زینب نے اپنا وہ گلے کا ہار بھی دیا تھا جو حضرت خدیجہ نے ان کو پہنایا تھا شادی کے موقع پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آ گئی، وہ پرانا وقت، وہ ساری یادیں تازہ ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے وہ مبارک آنسوں کے قطرے گرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ حضرت خدیجہ کی نشانی ہے جو حضرت زینب نے ہمارے پاس بھیج دی ہے، اگر آپ لوگ قبول کریں تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی ماں کی نشانی اس کے پاس موجود رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ جب تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا کہ ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہے تو اس کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے بارے میں بھی کہ جو اپنے والدین کو خوش کرنا چاہتا ہے قبر میں
والدین کے جو قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھائی کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے اندر سے کوئی موجود نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا کوئی رشتہ دار ہو ہم اس کے ساتھ احسان کر دیں تاکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جائے۔ تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، آخری یعنی ایام تھے، بیماری کے دن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب جنت کے اندر پہنچو گی تو وہاں پہ میری 2 بیویاں پہلے سے موجود ہیں، آپ نے ان کو سلام کہنا ہے۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سب سے پہلی بیوی تو میں ہوں، آپ کا سب سے پہلا نکاح مجھ سے ہوا، سب سے پہلی رخصتی میری ہوئی آپ کے گھر میں، تو مجھ سے پہلے آپ کی کون سی بیویاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کے گھر میں تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائی تھی، ایک وہ میری بیوی ہیں جو جنت کے اندر پہنچ چکی ہیں، اور دوسرا حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کا نکاح بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کر دیا ہے، وہ دونوں میری بیویاں ہیں جو جنت کے اندر پہنچی ہوئی ہیں۔ تو جب آپ وہاں پہ پہنچیں تو آپ جا کے ان کو میرا سلام کہہ دیں۔